السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کے اندر، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کی گنتی کرنے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہر انسان پر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہم ان نعمتوں کو روزانہ دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں شمار نہیں کرتے، ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا۔ مثلا سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان جیسی نعمت، ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا جہان کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہو اور دنیا کی کوئی نعمت بھی نہ ہو تو آپ پھر بھی سب سے بڑے امیر، سب سے بڑے آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں، سب سے بڑی نعمتیں۔ اگر صرف ایمان ہو باقی کچھ بھی نہ ہو تو۔ اسی طرح صحت اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ صحت، کسی مریض سے پوچھیں کہ صحت کیسی نعمت ہے۔ آپ کبھی ہسپتال میں جائیں، وہاں جا کر مریضوں کو دیکھیں، کتنے ایسے مریض آپ کو ملیں گے اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، اپنے منہ سے خود کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان سے پوچھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس دنیا کی دولتیں تو ہیں لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس موجود نعمتیں ہیں ان پر گزارا کریں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو آپ کے پاس نعمتیں موجود نہیں ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنے نیچے دیکھا، اپنے نیچے والے لوگوں کو، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھو گے۔ مثلا آپ ایک انسان کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھی کوٹھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس بھی ایسے ہوتا۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، آپ کی نظر کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگ صرف یہ دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ زہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جس انسان کو آپ نے دیکھا جس کے پاس دنیا کے خزانے تو ہیں، آپ اس کو دیکھ کے مرغوب ہوگے کاش کہ میرے پاس بھی ایسے ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ انسان اندر سے خالی ہو، اس کو رات کو نیند ہی نہ آتی ہو، آپ مزے سے سوتے ہو سکتا ہے اس انسان کو کوئی ذہنی پریشانی ہو، اس کے دل میں ایمان صحیح نہ ہو اور آپ کے پاس ایمان سلامتی ہو، ایمان کی سلامتی ہو، تو کسی چیز، کسی کو دیکھ کر، کسی کی ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے دنیا بنائی ہے یہ کس لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں، تاکہ آزمائش ہو کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا اگر کسی کو مل جاتی ہے یا نہیں ملتی، جس کو ملی ہے وہ بھی امتحان میں، جس کو نہیں ملی وہ بھی امتحان میں ہے۔ تو آپ کسی ایسے شخص کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو، اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مال، اولاد، یہ نعمتیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ فتنہ بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اچھا استعمال کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے، میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کا شکریہ ادا نہ کیا بلکہ کفر کیا، کفر یہ شکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے،
جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس حال نہ پوچھو، بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، ایسے جملے یہ کفر جملے نہ فرماتے ہیں اگر تم نے کفر جملے بولے، اگر آپ نے اللہ کا شکوہ کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بس مرنے کو ہیں، اگر ایسے جملے بولے اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی بدو غور و فکر کرو، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، لیکن زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی بجائے اللہ کا گیلا کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ تو لہٰذا اللہ نے جو آپ کے مقدرے میں لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہتا ہے دنیا دے کر اور کسی سے دنیا چھین کر۔ تو یہ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس انسان کو دیکھو جو ظاہری طور پر تم سے کم تر ہے، جس کے پاس تم سے نعمتیں کم ہیں، اور ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس انسان کو نہ دیکھو جو ظاہری طور پر نعمتوں میں آپ سے زیادہ ہے۔ جب آپ اس چیز پر، اس فارمولے پر عمل کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، جس کو روزی پوری ملی، اور اس انسان کو توفیق بھی مل گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بنے، تو یہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے۔ لہٰذا اللہ کی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا گلہ شکوہ نہ کیا کریں۔ اسلام، ایمان، قرآن پر ڈٹے رہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کو اپنائیں، آپ کا ایمان خراب نہ ہو۔ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، دین کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔